بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری آف قوم سمود پارٹ 1۔ حضرت صالح علیہ السلام اور قوم سمود کا واقعہ۔ ناظرین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ نے میرے HDF اسلامک اسٹوری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، پلیز مائی یوٹیوب چینل سبسکرائب اور ایک پیارا سا لائک اور شیئر کر دیا کریں، جس سے میری ہمت اور بڑھ سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود قوم کے وہی لوگ ہیں جو پہلے عاد کی ہلاکت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ بچ گئے تھے، اور ان کی نسل عاد ثانیہ دوسری عاد کہلائی۔ ان کو سمود ارم بھی کہا گیا۔ سمود کی آبادیاں ہجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کے رہنے کی جگہ ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈر اور نشان آج تک موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ ان بستیوں میں مکان پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے، یعنی سمود تعمیرات کے معاملے میں بہت زیادہ ماہر تھے۔ وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ان کا بڑا نام تھا۔ قوم سمود کا زمانہ۔ سمود کے زمانے کے مسئلے کے بارے میں کوئی طے شدہ باقاعدہ وقت نہیں بتایا جا سکتا ہے، البتہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے۔ سمودیوں کا مذہب۔ سمود اپنے بت پرست پرکھوں کی طرح بت پرست تھے۔ وہ خدا کے علاوہ بہت سے باطل معبودوں کی پوجا یا پرستش کیا کرتے تھے اور شرک کے کاموں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان کی اصلاح کے لیے بھی اور ان پر حق واضح کرنے کے لیے بھی انہی کے قبیلے میں سے حضرت صالح علیہ السلام کو نصیحت کرنے والا پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا، تاکہ وہ لوگوں کو سیدھے راستے پر لائیں، ان پر واضح کریں کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے ایک ہونے اور اکیلے ہونے پر گواہ ہے۔ انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں اور بتائیں کہ پرستش اور عبادت کے لائق ایک اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید کی یہ سنت ہے کہ وہ انسانوں کی ہدایت کے لیے پچھلی قوموں کے اور انہیں ہدایت کے راستے پر لگانے کے واقعے اور حالات بیان کر کے نصیحتوں اور وعظوں کا سامان جٹاتا ہے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جن امتوں نے ان کی باتوں کا انکار کیا اور ان کا مذاق اڑایا اور انہیں جھٹلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سچے رسول کی تصدیق کے لیے کبھی اپنے آپ اور کبھی قوم کی مانگ کرنے پر ایسی نشانیاں نازل فرمائیں جو نبیوں اور رسولوں کی تصدیق کی وجہ بنی اور معجزہ کہلائیں۔ لیکن اگر قوم نے اس نشانی اور معجزہ کے بعد بھی جھٹلانے کو نہ چھوڑا اور نہ دشمنی چھوڑی، بلکہ ضد پر اڑے رہے، تو پھر اللہ کے عذاب نے آ کر ان کو تباہ و ہلاک کر دیا اور ان کے واقعوں کو آنے والی قوم کے لیے عبرت و نصیحت کا سامان بنا دیا۔ اللہ کی اٹھنی۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم کو بار بار سمجھاتے اور فرماتے رہے، پر قوم پر بالکل اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی دشمنی ترقی پاتی رہی اور اس کا ویرودھ بڑھتا ہی رہا، اور وہ کسی طرح بت پرستی سے باز نہ آئی۔ لیکن ایک چھوٹی اور کمزور جماعت نے ایمان قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔
मगर कौम के सरदार और बड़े बड़े सरमायादार उसी तरह बातिल परस्ती पर कायम रहे और उन्होंने दी हुई हर किस्म की नेमतों का शुक्रिया अदा करने के बजाय नाशुक्री अदा तरीका अपना लिया। वे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हुए कहा करते कि सालेह अलैहिस्सलाम अगर हम बातिल परस्त होते, अल्लाह के सही मजहब के इनकारी होते और उसके पसंदीदा तरीके पर कायम न होते तो अल्लाह हमको इतनी नेमतों से क्यों नवाजता। अस्तगफिरुल्लाह। अगर आपने मेरे HDF इस्लामिक स्टोरी को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।